ضرور سوال میرا یہ ہے کہ اس دنیا میں بعض انسان بہت کم عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، اچھا، اور بعض دماغی طور پر معذور پیدا ہوتے ہیں جن کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو ان کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے؟ ان کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں وہ بہت وسیع ہیں، کیونکہ یہ جو سوال ہے اگر اس کے اصول پر غور کر لیں تو پھر، اور اسے تسلیم کر لیں جو آپ بیان کر رہے ہیں بات، تو پھر ساری کائنات کا نقشہ بدل جائے گا، تمام تخلیق کا نقشہ بدل جائے گا. آپ کا سوال تب قائم ہوتا ہے اگر اس کا برعکس تسلیم کیا جائے کہ لازم تھا اللہ کے لیے کہ وہ ہر ایک کو برابر قوا کے ساتھ پیدا کرے، لازم تھا کہ برابر عمریں دے اور برابر صلاحیتیں عطا کرے. اگر یہ لازم نہیں ہے تو وہ سوال اٹھتا ہی نہیں. جب لازم ہی نہیں ہے تو، اور یہ ضروری ہے کہ تفریق ہو، ایک دوسرے سے تفاوت ہو، ایک دوسرے سے فرق ہوں، تو اگر یہ فرق لازم ہے تو پھر یہ نقشہ جو ہے اس کے مطابق آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ بھی ایک فرق ہے. سوال یہ ہے کہ خدا کی جو انسان کو پیدا کرنے کی یا زندگی کو پیدا کرنے کی وسیع اسکیم ہے، اس کے اندر فرق کی گنجائش ہے یا نہیں ہے. یہی سوال کل عربوں کی مجلس میں اٹھا تھا. ان کو میں نے بتایا کہ دیکھو، دو میں سے ایک صورت کو آپ پکڑ کے بیٹھے پھر بات کریں مجھ سے. کیا خدا تعالیٰ کی اسکیم آف تھنگز، جس کو کہتے ہیں فلسفہ پیدائش، اس میں فرق کی انصاف کا یہ معنی ہے کہ سب کو بین ہی ایک طرح کا پیدا کرے، ان کی صلاحیتوں میں کوئی فرق نہ رکھے، ان کو برابر مواقع مہیا فرمائے، برابر رزق عطا کرے. اگر یہ اسکیم ہے اور یہ حق بھی نہ ہو ان کو کہ وہ کسی پہلو سے گناہ کی طرف مائل ہو سکے، اگر یہ اسکیم ہے تو یہ ایک اسکیم ہوئی. دوسری اسکیم یہ ہے کہ ان کو سب کو بدی کی طرف مائل کر دے اور ہر ایک ظلم پر تلا بیٹھا ہو، بغاوت پر مائل ہو، اور اس کی سرشت میں شرافت از خود اختیار کرنا یا اطاعت کرنا داخل ہی نہ ہو. یہ دوسری اسکیم ہے. تیسری اسکیم یہ ہے کہ انسان کو اس طرح پیدا کیا جائے کہ اس میں دونوں صلاحیتیں جمع کر دی جائیں، چاہے تو یہ بنے چاہے تو وہ بنے. اور یہ اسکیم رائج نہیں ہو سکتی جبکہ ان کے مزاج وغیرہ، ان کی سب چیزوں میں فرق نہ ہو. اگر سب کو مثلا برابر روٹی عطا ہو، برابر صلاحیتیں عطا ہوں، برابر ذہنی طاقتیں اور رجحانات عطا ہوں، تو اس کے نتیجے میں جو اسکیم بنتی ہے وہ پہلے والی اسکیم ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے. اس کے بعد انسان پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہی تو سوال تھا جو فرشتوں نے اٹھا دیا. انہوں نے کہا، اے خدا، اگر یہ اسکیم ہے کہ تیری عبادت کی جائے، تیرے نام کو بلند کیا جائے، تیری تسبیح و تحمید کی جائے اور تیری اطاعت کے سوا کچھ بات نہ سوچی جا سکتی ہو، تو ہم تو حاضر ہیں. پھر ایسی اسکیم کو جاری کرنے میں کیا حکمت ہے جس کے نتیجے میں لازماً خون بہے گا؟ اور جو خون بہنے والی پیشگوئی تھی بالکل درست تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بات بتا دی تھی کہ میں اختیار دینے والا ہوں، اور جب اختیار ہوگا اور دو قسم کی صلاحیتیں ہوں گی تو پھر یہ چیزیں ساری پیدا ہونی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جھوٹ بولتے ہو، غلط کہتے ہو، خون نہیں بہایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے جو تم لوگوں کو علم نہیں ہے. اور پھر تمثیلاً آدم کی بات، اسماء کی بات، یہ بات کی باتیں تفصیلی مضمون الگ ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اسکیم درمیانی ہے اس میں اگر صلاحیتوں میں تفاوت نہ ہو، حالات میں اختلاف نہ ہو، تو وہ اسکیم اپنی ذات میں جاری ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے. وہ یا فرشتوں والی اسکیم بن جائے گی یا شیطان والی اسکیم بن جائے گی. اور
ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو موٹو فورس ہے، یعنی حرکت دینے کی طاقت ارتقاء کو نصیب ہوئی ہے، وہ اس فرق سے ظاہر ہوتی، اس فرق سے ہوئی ہے. اس فرق کو نکال دیں تو زندگی کا پہلا ذرہ ہمیشہ کے لیے اسی مقام پہ ٹھہر جائے گا. جب زندگی پیدا ہوئی تو ہر ذرہ جو پیدا ہوا، اگر وہ ایک جیسے ہوتا اور ایک جیسے ان کو حقوق میسر آتے، ایک جیسے حالات میسر آتے، ایک جیسی خوراک برابر سب کو ملتی اور ایک دوسرے پر وہ حملہ بھی نہ کرتے، تو وہ جو ترقی کی ایک تمنا انسانی زندگی کی فطرت میں داخل کر دی گئی ہے، چن دی گئی ہے اندر، وہ پیدا ہی نہ ہوتی. اور آگے آدمی وہ جاندار ایک دوسرے سے نہ مقابلہ کرتے، نہ آگے بڑھنے کی کوئی صلاحیت پیدا ہوتی، وہی اسی حالت میں مر جاتے. اگر اربوں سال تک بھی اسی حالت میں زندگی رہتی اور مقابلے کی کوئی روح نہ ہوتی، آپس میں فرق نہ ہوتے، رزق کہیں کم نہ ہوتا، کہیں زیادہ نہ ہوتا، موت بیچ میں حائل نہ ہوتی اور خطرہ نہ بنتی، تو زندگی ترقی نہیں کر سکتی تھی. آپ جو بن گئے ہیں، آپ تو اس اسکیم پر بنے ہیں جس پر آپ اعتراض کر رہے ہیں، اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس اسکیم کو انسان سے اڑا کے دکھائیں تو پھر دیکھیں انسان کیا رہ ہوتا ہے. سب کو پھر برابر حقوق دینے پڑیں گے، یہاں تک کہ ہر ایک کی شکل ایک جیسی کرنی پڑے گی اور ہر ایک کو برابر خوبصورتی عطا کرنی ہوگی، اور تفریقات مٹتے مٹتے انسان کا خوراک بھی سب کی برابر ہو گئی، سب کچھ. ایسے آدمی کو تو پھر کوئی خدا تو یاد آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ سوائے اس کے کہ وہ فرشتہ ہو چکا ہو اور اس کی شریعت میں یہ بھی داخل ہو. وہ تو آپ نے مانا نہیں، نئی اسکیم ہے، اس میں اصلاح فرمانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو ایسی اسکیم میں جو زندگی وجود میں آتی ہے وہ تو زندہ رہنے کے قابل نہیں نظر آتی انسانی سطح سے. بالکل ایک عجیب و غریب سا نقشہ ہے، لوٹس ایٹر کی دنیا بن جائے گی جہاں سب کو کھانے پینے مہیا ہیں، کوئی گرمی نہیں، کوئی سردی نہیں. گرمی سردی کا کیا مقصد ہے؟ اگر کسی کو ایڈوانٹیج ہے کسی کو نہیں ہے، پھر تو سمجھ آتی ہے کہ مقابلے ہو رہے ہیں، بہتر ہونے کی کوشش ہو رہی ہے. جو زیادہ گرمی کے خلاف مقابلے کی طاقت رکھے گا وہ اونچا درجہ پا جائے گا، جو سردی سے مقابلے کی کم طاقت رکھے گا وہ فنا ہو جائے گا. یہ اسکیم کا حصہ ہے. تو اگر یہ فرق ہی نہ ہو تو نہ گرمی کا معنی، نہ سردی کا معنی، نہ بھوک کا کوئی معنی، نہ بھوک مٹنے کا معنی. یہ ساری زندگی بالکل سٹیل میٹ، ایک ساکن جامد پانی کی طرح ہو جائے گی. اس سلسلے میں میں چونکہ اپنی یہ کتاب میں جو زیر طبع ہونی چاہیے، باسط کو یاد کریں، میں تو فارغ کر بیٹھا ہوں اپنی طرف سے، ابھی تک نہیں پریس کو گئی. وہ جو ہے نا، اس کا عنوان ہے ریولیشن اینڈ، نہ ریولیشن بعد میں آتی ہے، پہلے ہے ریشنلٹی، ریولیشن اینڈ their relation to نالج، اس قسم میں کچھ ہے کہ یہ دونوں جو ذرائع ہیں علم کے حصول کے لیے وہ کس حد تک کام کرتے ہیں اور کس حد تک یقینی علم کس ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. کوئی ذریعہ ان میں سے محض فرضی یا بیکار تو نہیں. یہ مضمون ہے جو وہاں زورخ کے ایک یونیورسٹی میں وہ تو لیکچر میں نے دیا تھا. اس کو جب دوبارہ انگریزی میں لکھوایا ہے تو اس لیکچر سے بہت بڑا مضمون تیار ہو گیا، کیونکہ لیکچر میں تو میں نے مختصر نوٹ تیار کر کے ان کو دیے تھے شیخ ناصر صاحب کو، پھر انہوں نے اپنی زبان میں وہ پڑھ کے سنائے تھے. وہ جو نوٹس تھے وہ بھی کافی نہیں تھے، اس پر جو اردو میں افراتفری میں ان کو میں نے پیار شیٹی صاحب کو لکھوایا تھا مضمون، جب دوبارہ دیکھا ہے تو اس پہ بہت سے حوالے نہیں تھے، کئی مضامین
پر گفتگو ہی نہیں ہوئی، تشنا رہ گئے تھے. تو ابھی بھی ہر چیز پر تو نہیں ہو سکی، مگر میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ اس اہم مضمون کے مختلف پہلو اس حد تک روشن کر دیے جائیں کہ ایک دہریہ جب ان میں سے گزرے تو سوائے اس کے کہ ضدی اور متصب ہو، اس کا دل یقین سے بھر جائے کہ خدا ہے، قرآن خدا کا کلام ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نبی تھے. یہ ہے مقصد اس کا. اس میں یہ سوال بھی اٹھایا ہوا ہے کیونکہ دہریوں کو خاص طور پر میں نے پیش نظر رکھا، اور وہ اس لیے ضروری تھا کہ مجھے یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب جنہوں نے لیکچر کروایا تھا، انہوں نے پہلے سے متنبع کر دیا تھا کہ جس یونیورسٹی میں آپ لیکچر دینے آئے ہیں یاد رکھیں جہاں کی بھاری اکثریت بالکل کمیٹڈ دہریے ہیں، ایگنوسٹکس نہیں بلکہ ایتھیسٹ ہیں، اور مذہب کی کوئی اہمیت ان کے دل میں نہیں ہے. اگر آپ نے براہ راست مذہب کی بات شروع کی تو سارے اٹھ کے چلے جائیں گے. اس لیے آپ کے لیے میں نے کھڑکیاں کھولی ہیں کہ ریشنلٹی کی بات کریں، وہ ان کو مضمون پسند ہے، اور اس کھڑکی سے داخل ہوں گے تو پھر یہ تعلق بتائیں کہ ریولیوشن کی کوئی گنجائش بھی ہے کہ نہیں ریشنلٹی میں. یہ اس نے بڑی عقل کی بات کی اور اس وجہ سے یہ مضمون بنا، مگر آخری مقصد یہی تھا کہ ریولیوشن کو اہمیت دی جائے، اور خدا تعالیٰ نے جو کائنات کی تخلیق پر روشنی ڈالی ہے قرآن کریم کے ذریعے، ریولیوشن کے حوالے سے اس کو ایک قطعی مضمون کے طور پر دکھایا جائے. یہ اسکیم ہے. اس میں یہ سوال بھی اٹھایا نا کہ اگر خدا ہے تو اس نے ناانصافیاں کیوں کی ہیں؟ کوئی اندھا، کانا، لولا، لنگڑا، مصیبت زدہ بچہ ساری عمر کے لیے بلکتا ہوا، اور اس سے زوروسٹرین فلسفی کیوں نہ بہتر سمجھی جائے کہ دو خدا ہیں، ایک بدیوں کا خدا ہے، ایک نیکی کا خدا ہے. بدی کے خدا نے یہ دکھ پیدا کیے، نیکی کے خدا نے نیکیاں پیدا کی، جھگڑا تو ختم ہو. یہ سوال اٹھا ہے زوروسٹرین کی بحث میں، اور وہاں اس کے سب جوابات موجود ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ. سمجھے؟ تو اب وہاں بعد میں اس کا مطالعہ کر لینا ان سے. انشاءاللہ. اور باسط کو کہیں ذرا جلدی کریں.